السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ تھکے تو نہیں تھکے؟ اونچی نہ بولنے، قاری صاحب نے سن لیا تو انہوں نے تھکا دینا، پھر کر لیا۔ ایزی ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو چونکڑی چونکڑی مار کے اچھی طرح ہے، ٹانگوں کو کھول لیں اگر ایزی ہو جائے، ریلیکس ہو کر بیٹھیں، پریشان نہیں ہونا۔ ٹانگ کھڑے تھے نا کہ آپ نے ٹانگیں سیدھی کرنی ہے، سیدھی کر لیں، چونکڑی مارنی ہے اس جیسے آپ کا دل کرتا ہے، ایزی ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کیوں نہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں، بتائیے۔ اللہ کا خوف، کوئی اور؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، ہر رمضان میں یہ آیت سنتے ہیں آپ، زندگی جب سے ہوش سنبھالی ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ روزوں کا مقصد تقوی ہے، تقوی ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اور کوئی بندہ کہ یہی بات ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت ہے، یہ نہیں کہ صرف ڈر ہی ہے۔ پتہ تو ہونا چاہیے ہمیں تقوی کیا ہے۔ گناہوں سے بچانا، کانٹے دار داڑیوں سے جیسے بچا کے نکلتے ہیں۔ اچھا بس کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ابھی تک تقوی کا مطلب ہی نہیں آتا، تو کیسے تقوی پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ اگر کوئی بندہ دکان کے اوپر چلا جائے اور کہے یار مجھے وہ چیز چاہیے، وہ کہتا کیا؟ کہتا جو کھائی جائے۔ وہ کہ بسکٹ نہیں، وہ جو کھائی جائے۔ کیا مطلب؟ وہ پکڑ کے دے دیں یہ سلیکٹ چاہیے۔ اب اس کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے، وہ کہتا نہیں یہ بھی نہیں۔ جب تک وہ پورا اسے پتہ نہیں ہوگا وہ حاصل کر پائے گا؟ اگر آپ دکان سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کیسے اسے حاصل کر سکتے؟ اسی لیے کسی بھی چیز سے پہلے اس کی معرفت ضروری ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو صرف تقوی کی اہمیت بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا، تعریف بھی کہ تقوی ہوتا کیا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کائنات میں، اس سے اہم کوئی اور چیز۔ دین میں سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ جو اللہ کا ڈر، تقوی آتا کیسے ہے یہ بھی بتا دیں۔ خوف، خشیت الہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ بندے میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اصل نیکی ہے یہ، نیکی اصل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے جتنی بھی عبادت تمہارے اوپر فرض کی ہے لوگوں کو، اس لیے کہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے۔ آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے عبادت فرض ہی اس لیے کی ہے کہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ روزوں کو فرض کیا تو کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی۔ حدود کا بیان آیا قرآن میں تو کہا کتب علیکم القصاص،
تم پر کیا ہے؟ بدلہ لکھا گیا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وفی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ تم جب حدود نافذ کرو گے تو یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ ہم جو مومن بنے ہوئے ہیں یہ اسی لیے ہے۔ کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو ان کنتم مومنین۔ بھئی تم مومن ہو تو تمہارے اندر ایک ہی چیز دکھائی دینی چاہیے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ ہر چیز آپ غور کریں وہ صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ھذا بیان للناس والشفاء، بلکہ بیان للناس وہدی وموعظۃ، آگے کہا للمتقین۔ کہا یہ قرآن بیان بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن نصیحت اور واعظ بھی ہے، لیکن انہی کے لیے ہے جن کے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ تقوی چھوٹی چیز ہے؟ تقوی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آگے کہا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کی طرف دوڑو بھاگو، لیکن یہ جنت انہیں ہی ملے گی جن میں تقوی ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، صرف یہاں پہ بس نہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہا جنت خود قریب آتی ہے متقین کے۔ جنت آتی ہے خود قریب کن کے؟ متقین کے۔ یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بنتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی خشیت یہ تقوی پیدا ہوتا ہے، کہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی یہ دنیا بھی ان کی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ جنتیں تو ہیں ان کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے کہ نہیں؟ کتنی وسیع ہے بتائیں؟ کتنی؟ نہیں سوچ سکتے، لیکن یہ بھی انہیں ملتی ہے جن میں تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن میں یہ انہیں ہی دوں گا جن میں تقوی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے تقوی۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن آپ کے سامنے کھول کھول کے بتائے گا کہ اصل چیز ہے ہی تقوی۔ آخرت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت میں اجر انہیں ملے گا جن میں تقوی ہے۔ کامیابی ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کامیابی انہیں ملے گی جن میں تقوی ہے۔ تو یہ تو اگر صرف اتنی ہی بات ان کے اوپر آیات کو میں کھولوں تو اتنی اس کی مثالیں ہیں کہ قرآن میں ہر چیز ہی انہیں ملے گی جن کے اندر تقوی ہے۔ قرآن نے یہ کلیئر کٹ، ابھی میں نے حدیث کو ہی بیان کی، یہ آیتیں ہیں۔ یہ مسجد میں آپ بیٹھتے ہو نا، بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی مسجد میں، اللہ کہتا ہے مسجد کا کوئی فائدہ نہیں جتنی دیر تک اس کی بنیاد تقوی نہیں، لیکن مسجد اگر بنانی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، اللہ نے کہا وہ بھی بنے تو کس بنیاد پہ بنے؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ اور کہا أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ، وہ بندہ جس نے اپنے ہر عمل کی بنیاد میں تقوی شامل کیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب غور کریں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ جوڑ دی گئی ہے کس کے لیے؟ متقی کے لیے، جس کے اندر تقوی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی بڑی اہم چیز ہے، اور ہم جب کسی سے پوچھیں تو بس کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ تقوی کیا ہے، بس بول کے آگے سے خاموش ہو گئی۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے تو اس کے پیچھے ہے کیا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنا قرآن میں ذکر کرتے ہیں عذاب کا تو کہتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن آخرت کے عذاب سے ہم انہیں نجات دے دیں گے
جن کے اندر تقوی ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. لیکن ظالموں کو جہنم میں ہم گھٹنوں کے بل پھینک دیں گے اور نکلیں گے وہاں سے کون؟ جن کے اندر کیا ہے؟ تقوی. دنیا میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ کہتا ہے تو تقوی پیدا کر، تو جہاں پھنسا ہوا ہے وہاں سے میں تجھے نکال دوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کہتا ہے تو تقوی پیدا کر، تو دیکھ پھر تیرے معاملے میں آسانی کیسے کرتا ہوں. پریشان ہو گئے ہو، پتہ نہیں چل رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا. اللہ تمہیں ایک ایسی قوت دے گا حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے. کس سے سب کچھ ایسا ہے؟ ہر چیز کس چیز کی وجہ سے کر رہی ہے بتائیں؟ تقوی کی وجہ سے کر رہی ہے. جنت، اللہ کی رحمت. اب آپ اندازہ کریں رمضان کے بعد حج کا سفر شروع ہو جائے گا. حج کا سفر شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو کچھ مرضی لے لو ساتھ، لیکن بہترین چیز کیا ہے؟ وَلَخَيْرُ زَادِ التَّقْوَىٰ. بہتر اگر تمہارے پاس زیادہ راہ ہے تو تم حج پہ جا رہے ہو تو تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ. جو پورا رمضان کا مہینہ تمہارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ تقویٰ ہونا چاہیے. اس کے بعد تم قربانی کرنے لگے. اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. مجھے تمہارا گوشت نہیں چاہیے، تمہارا خون نہیں چاہیے. تو اللہ جی کیا چاہیے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. مجھے تو تمہارا تقویٰ چاہیے. اگر وہ تمہارے اندر ہے تو قربانی قبول. عید آ رہی ہے، ہم لباس میں دیکھیں گے خوبصورتی. لباس بڑا مہنگا ہونا چاہیے، بڑا اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لباس تو تمہارے بدن کو ڈھانپنے کے لیے واہ، لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ. اصل تو وہ تقوی کا لباس ہے جو میں تمہیں پہنانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ نہیں تمہارے اندر؟ وہاں پر بھی تقوی کی بات ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں قرآن پاک کے اندر جہاں پہ تقوی کا ذکر نہ ہو. سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع المتقین. اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں جن کے اندر تقوی ہے. اور کچھ چاہیے؟ اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اپنے رسول کا ذکر کیا. کیا کہا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. وہ اس لیے ڈٹے رہتے تھے محاذوں میں، وہ ڈٹے رہتے تھے عبادات میں، وہ گناہ سے بچے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں نے انہیں تقویٰ جو تھا لازم کر دیا تھا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اب پھر دوبارہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. جنت انہیں مل رہی ہے جن میں تقویٰ، رحمت ان پہ ہو رہی ہے جن میں تقویٰ، رمضان رکھوانے کا مقصد تقویٰ، قربانی میں اللہ کو پہنچنے والی چیز تقویٰ. سفر کے لیے نکلے ہو، اللہ کہتا ہے میں تمہارا تقویٰ دیکھتا ہوں. لباس اصل ہے جو تم نے پہنا وہ تقوی کا ہے، اور جنت خود بخود تمہارے قریب آئے گی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے. عذاب سے تمہیں بچاؤں گا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے. آخرت میں اجر تمہیں دوں گا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے. آخرت میں بہترین انجام تمہارا ہوگا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے. دنیا میں کہیں پھنس جاؤ گے تو نکالوں گا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے. تم تکلیف میں ہو، آسانی پیدا کروں گا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے. اب پھر سوال ہے، بتائیں تقویٰ ہے کیا؟ اب آئیں نا پھر تھوڑا سوچے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور اس دل میں تقویٰ جو سے پھر گناہ نہیں ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. اس کا مطلب ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا. ابھی تو ہم اس کی صفت ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، لیکن ہے کیا یہ تو بات بھی پرہیزگاری. ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس لفظ کو سب سے پہلے دیکھیں. یہ لفظ بنا ہے وقایا سے. عربی میں یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ واو کاف یا، ادھر سے یہ لفظ نکلا ہے. اسے کہتے ہیں وقایت، وقایتی، وقایتن. اور تقویٰ پھر اس کے اندر اور تا مبالغے کے لیے اس کے اندر آئی ہے. بہت زیادہ وقایا. وقایا کیا ہوتا ہے؟ وقایا کا معنی ہے پرہیز، احتیاط، بچاؤ.
جب میری اور آپ کی طبیعت کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے جو ہمیں بچائے گناہ کرنے سے، جو ہمیں بچائے نیکی سے پیچھے رہنے سے، جو ہمیں بچائے اللہ کی نافرمانی سے، جو ہمیں بچائے کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جو ہمیں اللہ کی طرف ہماری توجہ رکھ دے، جب ہماری فطرت ایسی ڈیولپ ہو جائے، وہ اندر کی طبیعت آٹومیٹکلی جب ہم یہ کرتے رہیں تو وہ ہے تقوی کا ملکہ۔ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کے اندر سمجھداری کا ملکہ ہے، اس کے اندر بات سمجھانے کا ملکہ ہے، فلاں بندے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ملکہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح تقوی ایک ایسی فطرت ہے، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا مزاج ہے، ایک ایسی طبیعت ہے جو انسان کو روک لیتی ہے، بچا لیتی ہے ہر اس چیز سے جو اللہ سے دور کرے، ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناراض کرے، اور انسان کو جمائے رکھتی ہے، طاقت دے رکھتی ہے ہر اس چیز پر جو اللہ کے قریب کرے، عبادات کے اوپر۔ یہ ہے ایک فطرت کا نام، یہ ہے ایک طبیعت کا نام۔ ہم قرآن پاک کو پڑھے، پھر میں اس کے لیے ایک دو اور چیزیں، ابھی ہم اس کے معنی کو صرف دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جہاں بھی قرآن کے اندر آیا ہے نا متقین، اس کے بعد آگے ان کی صفتیں آئی ہیں کہ وہ ہیں کون، یہ ڈال، یہ تقوی، یہ ہے کیا۔ قرآن میں شروع میں آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے الذین یؤمنون بالغیب، آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ پہلے صفحے میں متقین کے بنیادی وصف ذکر ہوئے۔ اگر آپ بننا چاہتے ہیں متقی، آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر روزوں میں اثر کیا کہ نہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی کتنے روزے گزر گئے ہیں؟ 20، پیچھے کتنے رہ گئے؟ سمجھے کہ ایک حصہ رہ گیا، 2 حصے گزر گئے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے اندر 2 حصے تقوی پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب مقصد پورا ہو گیا، ایک حصہ رہ گیا۔ یعنی ہم اس لیول تک تو ہمیں پہنچنا چاہیے نا، 2%، 3 میں سے 2 حصے ہمارے اندر تقوی اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو متقی ہے اس کا غیب کے اوپر ایمان ہے۔ کس کے اوپر ایمان ہے؟ غیب پر۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، ایمان ہے نا۔ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور ہمارا غیب کے اوپر ایمان بنا۔ یاد رکھیے آج کتابیں لکھی جاتی ہیں، نماز پڑھنے سے یہ میڈیکل فائدے ہیں، اس میں یہ حکمت ہے، روزے کی یہ حکمت ہے۔ وہ اصحاب رسول جنہوں نے حکمت نہ پوچھی، اور وہ جو آج نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لمبا سجدہ کرنے سے میرے دماغی مسئلے حل ہوں گے، لمبا رکوع میں جاؤں گا تو گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد ختم ہوگا، یہ اور وہ شتربان جسے نہیں پتا تھا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس نے اس لیے کیا تھا کہ میرے نبی نے کہہ دیا، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ ایمان بالغیب، متقی بس عمل شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حکم ہوا ہے میں نے یہ کرنا ہے، اور کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے، وہ اطاعت کرتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کیوں، وہ غیب پر ایمان لے آتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کس کے اوپر ایمان لے آتا ہے؟ غیب پر۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس چیز کے اوپر تھے۔ آپ بدر کو دیکھ لیں، رمضان کے اندر ہوا، 313 بندوں کو
لکڑیاں پکڑائی گئی ہیں، یہ لیجیے لڑائی ہو رہی ہے، لکڑی ہیں، سوٹی ہیں اور آگے تلواریں ہیں. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ جو چنگے نہیں لگتے مروانا ہی یہ تھے ان جی مار دو ہوں تلوار دے کے سوٹی پڑا دے گا. کسی نے آگے پوچھا کہ یہ کوئی حکمت تو بتائیں کہ یہ کیا بات ہے، ادھر 1000 بندہ ادھر 300 دینا، ان کے پاس تلواریں اور ہمیں آپ نے سوٹی پکڑا دی. لائن میں کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی سوٹی پکڑ کے جا رہے ہیں. کہا چلو بھائی سیدھے ہو جاؤ لڑو. اور آگے کافر دیکھیں کہ وہ ہنس رہے ہیں، یہ کیا لے کر آئے ہیں ہمیں تلوار. اب وہ تلوار لہرا رہے ہیں یا آگے سے سوٹی لہرا رہے ہیں. بس ان کا ایمان ہے کہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے ہم نے کرنا ہے اور یہ وہ کر رہے گا. تو ایسے ہوا. ابھی وہ ایسے لکڑی کو لہراتے تھے تو اگلے مد مقابل کی گردن نیچے گر جاتی تھی. چھڑی کو لہرانے سے اس کی گردن نیچے گر جاتی تھی. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ تقوی کہاں تک مار کرتا ہے؟ جب آپ کے اندر متقین والی صفتیں موجود ہیں، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ اور اس کے نبی نے سچ کہا ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے جبریل علیہ السلام آئے ہیں. جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے جوتا جو پہننا ہے اس کے نیچے گندگی لگی ہے، اسے اتار دیجیے. اس وقت مسجد کچی تھی، پتھروں کی، ویسے ہی لوگ جوتوں کو صاف کر کے نماز پڑھتے تھے. آج تو کلین ہے نا، تو اس وقت جو ہے نا وہ مٹی تھی اور پتھر تھے. جب اتار دیا نا نماز کے اندر سب نے اپنے جوتے اتار دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. ابو داؤد میں روایت ہے. کہا تم نے کیوں جوتے اتارے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم نے آپ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ پوچھا فرض ہے کہ واجب ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی نے یہ پوچھا کہ بتائیں ضروری ہے کہ لازمی ہے؟ بس انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم نے کیوں کیا ہے؟ کہا جی ہم نے آپ کو دیکھا، بس ٹھیک ہے ہم نے عمل کر لیا. اس قدر ایمان بالغیب تھا ان کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو یہ سچ ہے، بس ہم اس پہ عمل کریں گے. ہم برباد ہو رہے ہیں کس کے اوپر؟ ہم جستجو کے اوپر ہے کہ یہ کیوں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کرنا ہے، بس کیوں ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. ان میں ایمان بالغیب تھا. اگلی چیز کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، وہ نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں. نماز کو پابندگی کے ساتھ دل و جان سے پڑھتے ہیں. نماز ان کی روح میں بسی ہوتی ہے. وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہر چیز سے تعلق ختم کر کے. اب جو متقی کی نماز ہے اس میں قوام ہے. قوام جو ہے نا قائم جیسے کھڑے کرنے کو کہتے ہیں، اور قوام جس میں درستگی اور مضبوطی ہوتی ہے. جو منافق کی نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. جب وہ کھڑے ہوتے تھے وہ سست بوجھل، پتہ نہیں تھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. لیکن ان کی نماز کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اور آگے کہا وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، بلکہ ادھر کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مما کا معنی جو کچھ دیا. ان کے پاس دولت ہے خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس جوانی ہے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ہم کیا ہر چیز خرچ کرتے ہیں؟ ہم میں سے جو دولت والا ہے وہ کہتا ہے میں نے دولت دے دی بس ٹھیک ہے. ہر بندہ دائی تھا، ہر بندہ دعوت دیتا تھا، ہر بندہ عابد بھی تھا، ہر بندہ مجاہد بھی تھا. مجھے بتائیں اس امت کے جو فقیہ ہیں وہ کون تھے جنہیں فقیہ الامہ فقہ کی بنیاد رکھی گئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. کہا گیا ہے کہ یہ اس فقہ کی بنیاد عبداللہ بن مسعود. تو جو دشمن تھا اور دشمن ابو جہل، اس کا سر کس نے کاٹا؟ عبداللہ بن مسعود نے. انہوں نے تو مارا لیکن ابھی اس کی رمق باقی تھی تو اسی فقیہ الامہ نے جا کے سر کاٹا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک وقت میں ان میں جملہ خوبیاں تھی صحابہ کے اندر.
ہم خرچ کرتے ہیں مرضی سے، وہ متقی خرچ کرتا ہے اپنی ہر چیز مما رزقناہم ينفقون۔ کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم میں سے جو ہے نا ہر بندہ، میں مثلا مولوی ہوں تو میں کہوں گا جی میرا کام بس تقریر کرنا ہے، مال خرچ کرنے کی بات آئے گی تو میں کہوں گا نہیں، مال خرچ کرنا ہے تو وہ تو حاجی صاحب کرے، جو دکان والا کرے۔ میں نے یہ سمجھا کہ میں نے تو صرف کیا کرنا ہے، میں نے تو صرف درس ہی دینا ہے، ایسا نہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ دوسری نماز کے بعد یہ اگلی صفت ہے، کل تیسری صفت ہو گئی ہے متقین کی۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس وقت ہے، آپ دنیا کے بڑے ماہر ہیں، آپ اپنے اسی کام میں دین کا کام کریں، آپ ہر جگہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں دین کا کام کریں۔ اور آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب ان کا ایمان ہے وحی الہی کے اوپر، ان کے متقین کے ایمان کی بنیاد ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، بس وہی ان کی بنیاد ہے۔ وہ لوگوں کے قصے کہانیوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ ان کا یقین ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں ملے گا آخرت میں، ایک ایک روپیہ اللہ ہمیں لٹائے گا، ہمارا ایک ایک منٹ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہم جو کر رہے ہیں تو ہم کیوں زندہ ہیں؟ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اور یہ زندگی اس لیے کہ ہم نے آخرت کی زندگی بنانی ہے، ہم تو ادھر اسی لیے آئے ہیں۔ متقی کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے مرنے کے لیے جی رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمیشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں مرنے کے لیے جی رہا ہوں، اور میں یہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کیا مجھے آج کا دن دیکھتا ہوں، میں نے آج صبح سے شام تک کیا میرے دل میں یہ آیا ہے کہ میں مرنے کے لیے جی رہا ہوں؟ بول رہے ہیں کیا میرے دل میں آیا کہ میں صبح سے لے کر شام تک جتنے عمل کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی آخرت میں ان عملوں کو پانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقصد جو بیان کیا وہ کیا ہے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ تمہیں ادھر سے جو اٹھایا جائے گا، کس لیے؟ تاکہ تم دیکھو اپنے عملوں کو۔ دوبارہ زندہ صرف اس لیے کیا جائے گا جو آج کیا وہ کل پاؤ گے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن میں متقین کے بارے میں اتنی صفتیں نکل کی، سورۃ آل عمران میں چلے جائے آگے جا کے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آگے کیا تھا، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اللہ کہتا ہے جن میں یہ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے وہ خوشی میں غمی میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ ہر چیز جو ان کے پاس ہے، وہ خوشی میں ہے، وہ غمی میں ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ چاہے ان کو آسانی ہے چاہے آسانی نہیں ہے، وہ نہ اپنے جسم کا آرام دیکھتے ہیں، نہ اپنے جیب کا مال دیکھتے ہیں، نہ اپنی گھڑی کا وقت دیکھتے ہیں، نہ وہ کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں۔ ان کے پاؤں کی کوئی زنجیر انہیں روک نہیں سکتی، نہ انہیں ان کے رشتہ دار، نہ انہیں ان کے ناطے، کچھ نہیں، ہمیشہ وہ اللہ کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اور ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ مجھے بتائیں کہ ہم غصہ پینے والے بن گئے ہیں کہ نہیں؟ اپنی اور میں نے جائزہ لینا ہے، رمضان کا مقصد تقویٰ تھا نا، کیا ہمارے اندر یہ فلسفہ آ گیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کہتا ہے وہ معاف کرتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اسے بھی معاف کر دو، اور وہ ہمیشہ معافی مانگتے ہیں۔ والعافین عن الناس۔ آگے کیا کہنا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، متقی گناہ کے اوپر کبھی ہمیشہ قائم نہیں رہتا، کبھی متقی ہوگا تو گناہ پہ قائم نہیں رہے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا۔
میں آپ کو ویسے مثال دیتا ہوں، مقصد آپ میں سے کسی کو پریشان کرنا نہیں، نہ ہی آپ کا دل دکھانا ہے، مثال دینا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ داڑھی رکھنا ثواب ہے اور کٹانا گناہ ہے، یہ تو سارے سمجھتے ہیں گناہ ہے لیکن حرام، کچھ کہتے ہیں جی یہ کون سا اسلام سے باہر کر دیتا ہے، چلو گناہ ہے، چھوٹا ہی گناہ کر لو، چھوٹے سے چھوٹا کر لو۔ اللہ کہتا ہے متقی بندہ کبھی گناہ پہ ہمیشگی نہیں کرتا، اور یہ تو ساری زندگی کٹاتا رہتا ہے، کٹاتا رہتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اللہ کہتا ہے جس میں تقوی ہے وہ ہمیشہ برائی پہ قائم نہیں رہتا، اس کا اندر اسے ایک دن ضرور أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل دہل جائیں، ڈرنا چاہیے انہیں۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، وقت گزرتا گیا ہے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے توبہ کرے، کیونکہ اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم کہتے ہو ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، تو پہلے سچ بولنا سیکھو۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ، دوست احباب کے ساتھ جھوٹ، لین دین میں جھوٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آگے کیا کہا؟ وکونوا مع الصادقین۔ ہم باتیں گما گما کے کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ پوائنٹ پیدا ہوا ہے؟ تقوی کا 20% تو ہونا چاہیے نا، 2 حصے تو آنے چاہیے۔ کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا، تقوی پیدا کرو، لہذا سیدھی بات ہے بھئی اگر میرے اندر ڈر اور تقوی آیا تو میری بات سیدھی ہوگی، میری بات جو ہے نا وہ دھوکے والی نہیں ہوگی، فراڈ والی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، بھئی اللہ کا تقوی اختیار کرو، سود چھوڑو۔ کیا میں نے سود چھوڑا؟ میرا تو سود اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیسا تقوی ہے یہ، کیسا تقوی ہے کہ جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، ایمان بھی نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تقوی آ نہیں رہا، کیونکہ اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ آپ اندازہ کیجئے، واللہ مجھے آپ نے بتانا ہے، سنیں یہ جو آیت آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ بتاؤ ایک بندہ بھی، اللہ کہتا ہے اپنی بیوی کو اگر طلاق بھی دے دی ہے تو اسے ساز و سامان دینا ہے، اگر پہلی یا دوسری دفعہ کی طلاق رجعی ہے گھر رکھ کے نان نفقہ دینا ہے، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو سارا سامان دے کے اچھی طرح اور سرّحُنَّ سراحً جمیلا۔ ایک بندہ بتاؤ پورے معاشرے میں پاکستان میں گھومو کہ اگر بیوی اور خاوند کی سپریٹیشن ہو گئی، جدائی ہو گئی، تو بندے نے ہر چیز ساتھ دی ہو اور جتنی دیر تک عدت پوری نہ ہوئی ہو اس بیوی کو پورا خرچہ دیا ہو۔ بتاؤ طلاق تو بھی ہوتی نہیں، پہلے کوٹ کے پھانٹا لگا کے بیوی گھر بیٹھی بھی طلاق مغلو جانے۔ اللہ کہتا ہے حقاً علی المتقین، ہم نے تقوی سمجھا ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت، اگر ہمارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تقوی ہے کیا چیز۔ وہ اللہ کے بندو، واللہ کوئی چیز بھی نہ ہو بندے کو، یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ تقوی کہاں مدد کرتا ہے وہ اندازہ کیجئے۔ 3 بندے جو غار کے اندر پھنس گئے، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، 3 بندے غار میں پھنسے، ان میں سے ایک نے جو بات کی اس نے کیا کہا؟ تقوی اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں پھنسے ہوں کو نکالوں گا اگر تمہارے اندر میرا خوف اور ڈر آیا۔ ایک دفعہ بھی آیا، چند ایک آپ سے بس واقعہ شیئر کر کے بعد 1-2
ختم کرتا ہوں، غور کریں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک پہچانا نہیں ہے کہ تقویٰ ہے کیا. اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. سمجھانے والے بھی میرے جیسے ان پڑھ، نہ جن کا اپنا عمل ہے نہ کچھ تعلیم اتنی، اور سننے والے بھی آگے اسی طرح کے ہیں. اس یہی تو وجہ ہے معاشرے کھڑے نہیں ہو رہے، تربیت نہیں ہو رہی. قیام بھی کیا، راتوں کی بیداری بھی حاصل کی، روزے بھی رکھے، لیکن تقویٰ نہیں آیا. تقویٰ نہیں آیا. اور جس میں تقویٰ آ جاتا ہے وہ اللہ کے بندو دنیا میں اللہ کے ڈر کے لیے ایک دفعہ اگر عمل کیا آپ نے، ایک دفعہ، ساری زندگی یہ اتنی قیمتی چیز ہے خشیت الہی. یاد رکھیں اتنی قیمتی چیز ہے. ایک عمل بھی اگر دنیا میں آپ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا خالص، ساری زندگی وہ کام آئے گا آپ کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. بندہ پھنس گئے ہیں غار کے اندر. ان میں سے ایک بندے نے کیا کہا تھا، غار میں جہاں نہ سانس آ رہی تھی نہ روشنی، دم گھٹ رہا تھا. تب ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے محبت تھی، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، اسے حالات مجبوری میرے پاس لے آئے اور مجھ سے اس نے 1000 دینار مانگا. کتنا؟ 1000 دینار، 3.5 کلو سونا. کتنا سونا ہے؟ 3.5 کلو سونے کا کتنی قیمت بنتی ہے؟ سنیارا بیٹھا ہوا ہوگا کیوں جی؟ اور سونے کو جاننے والے 6 کروڑ روپیہ، 6 کروڑ میں سے اوپر نیچے ہوگا. 6 کروڑ تھوڑی رقم ہے. کہتا ہے میں نے ایک ایک پائی جیسے بھی اکٹھی کی اور وہ 3.5 کلو سونا اسے دیا. اور جب اس کے سامنے بیٹھا برائی کے لیے تو وہ اس پہ لذت آ رہی تھا، وہ کپ کپا رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ کہتا اس نے مجھے جواب دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. انی اخاف اللہ، وہ کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. کہتا مجھے سوچ آئی کہ یہ تو تنگی اور پریشانی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور میں تو خوشحالی اور مالدار ہو کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتا. کہتا میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ میں نے تیری وجہ سے چھوڑا، مجھے بھی تیرا ڈر آ گیا. آج میں کیسے غار کے اندر رہ سکتا ہوں؟ اللہ کے ڈر سے، تقوی سے کیا گیا ایک عمل، اس میں اتنی پاور ہے کہ پتھروں کے نیچے دبے ہوئے انسان کو نکالتا ہے. اس تقوی کی مانوی پاور اتنی ہے کہ غار کے دانے کے اوپر آیا ہوا منو من پتھر اڑ کے باہر چلا جاتا ہے. اگر حقیقی معنی میں ہمارے اندر خشیت الہی آ جائے، اس کی پاور کا ہمیں نہیں پتا، اس کی طاقت نہیں. وہ پتھر ہٹا وہ باہر نکلے. تو وہ تینوں بندے ان میں سے ایک نے اپنا یہ بیان کیا تھا کہ اللہ میں تجھ سے ڈرا اور میں نے 3.5 کلو سونا دے دیا. کیا چیز چھوڑی اس نے؟ خواہش چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ خشیت الہی، اللہ کا ڈر آ گیا. اب یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اب ساری زندگی وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. وہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، عرش کا سایہ ملے گا اور کسی کو سایہ نہیں ملے گا. تب فرمایا اللہ اسے بھی سایہ دے گا جس کو برائی کی دعوت دی گئی. اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ نے کہا میں اسے بھی اپنے عرش کا سایہ دوں گا. ذکر اللہ خالیا، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے،
وہ قیام کی راتوں میں ہے، وہ نماز میں سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ تنہائی میں اٹھا، ذکر اللہ خالیا، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اچانک اللہ کی یاد آ گئی، ڈر گیا، یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، اس وقت بھی برائی ہوئی تھی، اب پوری ہسٹری اس کے سامنے ہے، اسے یاد کر کے اللہ کے سامنے رونے لگ پڑا۔ اللہ کہتا ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب سورج ایک نیزے میں ہوگا، میں تجھے بلاؤں گا اپنے عشق، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بہ پڑی، آنسو نکل آیا، عرش کا سایہ میں اللہ اسے دوں گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کتنی بڑی طاقت ہے، نہ ہم نے تقوی سمجھا، نہ ہم نے تقوی پڑھا، نہ ہم نے متقین دیکھے، نہ ہمیں ان کی صفات کا پتہ، نہ ہمیں خشیت کی طاقت اور پاور کا پتہ۔ ہم تو روٹین میں ایک گھڑی کی طرح چل رہے ہیں، جیسے یہ اس میں سیل پڑا ہوا ہے، یہ گھوم رہی ہے، بس ایسے ہی ہمیں نہیں پتا، چلتے جا رہے ہیں۔ نہ فطرت چینج ہو رہی ہے، نہ ہمارے اندر سے کوئی تبدیلی ہے۔ وہ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے، یہ جو خشیت ہے یہ بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی پاور۔ واللہ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے ایک ایسا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، جو بعض میں آتا ہے کہ وہ کفن چور ہے، نباش، کسی میں اور اس کا گناہ آتا ہے، اور بندے کو آخرت کے اوپر بھی یقین نہیں تھا، مسلمان نہیں ہے وہ، پتہ نہیں وہ کیسا زمانہ اور دور تھا کہ اس وقت اسلام تھا، درمیان میں جب وقفے آتے انبیاء، ایک نبی کے بعد آنے کا واقعہ ہوتا ہے، اگلے نبی سے آنے پہلے ایک دفعہ روئے زمین پر پھر کفر کا تسلط ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کس وقت کا واقعہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں حقیقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مرنے لگا تو کہنے لگا اپنے بچوں کو کہ دیکھو، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہا جب میں مروں نا، بچوں کو بلا کے نصیحت کی کہ تم ایسے کرنا، مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری جو راکھ ہے نا اس کو اڑا دینا، بہا دینا۔ انہوں نے کہا ابو جی ایسا کیوں کرے؟ کہا اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا تو مجھے سزا دے گا، میں گناہگار ہوں بہت۔ اب یہ کفر ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے بچوں نے اسے جلا دیا، اس کی آگ اڑا دی، راکھ بہا دی، تو اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ ہوا کو کہا میرے بندے کی راکھ لا، دریا کو کہا لا میرے بندے کی راکھ، اسے سامنے حاضر کر دیا اور کہا بتا تو نے کیوں کیا یہ؟ اس کا جواب تھا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا۔ کیوں کیا؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، یہ مجھ سے ڈر گیا تھا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ خشیت، واللہ ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا، نہیں ڈر لگتا۔ مؤذن کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، شٹر نیچے کر دے، باتیں چھوڑ دے، بات ختم کر، آجا مسجد کی طرف، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ بھائی بھائی کا مال کھا گیا، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ہماری گلی میں ہمسائے، ہمارے یتیم بچے بھوکے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مسکین نے کھانا کھایا نہیں کھایا، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمیں نہ اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی فکر، نہ ان کے کھانے کی فکر، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ پوچھے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اور یہ انجیل میں بھی موجود ہے۔ انجیل میں واقعہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ بندے کو زندہ کر کے کہے گا
اے میرے بندے میں تو بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا تھا میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا نا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اللہ کہے گا مجھے کپڑے نہیں پہنا ہے. سردی لگتی ہے نا ہمیں بھی لگتی ہے اوروں کو بھی لگتی ہے. بندہ کہے گا اللہ میں تجھے کیسے کپڑے پہنا سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تھا اسے کپڑے کی ضرورت تھی اگر تو اسے پہناتا مجھے وہاں پاتا اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. او میرے بھائیوں ہمیں کوئی فکر نہیں کوئی فکر نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس زندگی میں ہم یہاں آئے ہیں کھانے پینے کے لیے بس اور کچھ نہیں کوئی پرواہ نہیں. اذان ہو رہی ہے گانے لگے ہوئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. برائی بے حیائی موبائلوں میں ہمارے گھروں میں ناچ رہا ہے شیطان ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جہاں سے آواز آتی تھی اللہ کی جہاں سے آواز آتی تھی قرآن کی تلاوت کی وہ ہمارے گھر اب وہاں میوزک چلتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہماری بچیاں بے پردہ ہیں ان کے چہروں پہ پردہ نہیں ان کے سر ننگے ہیں دوپٹہ نہیں کپڑے ان کے باریک ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں. قُوا انفسکم واہلیکم النارا لوگوں خود بھی ڈرو اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. فکر ہی دیکھو اس بندے کو صرف اللہ اسے پوچھ رہا بتا تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہتا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا. آگے اللہ نے کچھ نہیں کہا جاؤ معاف کیا جنت میں ڈال دیا اس نے. وہ اللہ کے بندوں لیس شیء احب الی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز مجھے اتنی پیاری نہیں جتنا مجھے وہ آنسو تمہارا پیارا ہے جو تم میرے ڈر سے نکالتے ہو من خشیت اللہ. اللہ کہتا ہے دنیا کی ہر چیز ایک پلڑے میں تیرے گناہ ایک پلڑے میں تیری زیادتی ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں تیری آنکھ کا وہ آنسو جو تو مجھ سے ڈر کے نکالے من خشیت اللہ ایک پلڑے میں رکھوں گا وہ سارے گناہ اوپر اٹھ جائیں گے. وہ ایک آنسو میرے ہاں اتنا قیمتی ہے لیس شیء احب الی اللہ من قطرۃ عین. کیسا پیارا رب ہے ہمارا ایک آنکھ سے نکلنے والے ایک قطرے کے بدلے معاف کر دیتا ہے. اور ہم اس سے ڈرتے ہم نہیں ڈرتے. اذان ہو رہی ہے صبح کی ہم سوئے اگر اس حالت میں موت آ جائے ہم کیوں نہیں ڈرتے جب ہم کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں جب ہم لڑ رہے ہیں اپنے بھائی کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر واللہ اخبارات کو عارف والا کا واقعہ گنے کی ریڑھی کے اوپر لڑائی ہوئی ایک جوس کے گلاس کے اوپر بندہ قتل کر دی 10 روپے بقایا لڑائی ہوئی بندہ قتل کر دیا. کوئی ڈر نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن کیا ہوگا. کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اللہ مجھے پوچھے گا کوئی پتہ نہیں. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گالیاں گلوچ ایک دوسرے کو ایسا بدلا تانے مینے. عوام کا بھی یہ حال ہے سیاستدانوں کا بھی یہ حال ہے کوئی پرواہ نہیں. کیا تقویٰ ہے ہمارے اندر بتائیے کیا تقویٰ ہے؟ او بھائیوں اللہ کی قسم یاد رکھیں ہم سے پہلی امتیں سختیاں ہم سے زیادہ ہماری رخصتیں ان سے زیادہ ہیں. ان کے ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کو مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا آگ آ کے کھاتی تھی تم اسے مال بنا سکتے ہو. وہ اپنی عبادت گاہ کے علاوہ کہیں سجدہ نہیں کر سکتے تھے. تمہارے لیے پوری زمین عبادت گاہ بنا دی گئی ہے. انہیں وضو دھیان سے سننا ہم کیسے ہیں اور وہ کیسے ہیں. تقویٰ ان میں تھا ڈر ان میں تھا. ہمارے اندر تو نام ہی ہے بس. ایک بندے نے زمین فروخت کی دوسرے نے خریدی. جس نے زمین خریدی اس نے زمین کے اوپر حل چلائی تو اندر سے
ایک دیگ نکلی سونے جوہرات کی بڑی ہوئی، جس کے اندر سونا ہے، مال دولت، اس نے دیکھا۔ اب اللہ کا میں اور آپ ہوں تو کیا کریں گے؟ ہیں؟ ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ اسکول سے دو بچے غائب ہوئے تو ایک نے، دونوں غائب ہوئے ہیں تو ماسٹر نے پوچھا تو کدھر تھا؟ کہتا ماسٹر صاحب میرا 100 روپے کا نوٹ گم ہوا تھا۔ کہتا تو کدھر تھا؟ کہتا جی میں اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا کہ یہ جائے تو میں لوں۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ زمین سے وہ نکلا ہے، اب وہ بندہ فوراً اس نے دیگ، سونے کی دیگ، اور 10 روپے کے پیچھے ایمان بدلنے والے لوگ ہیں ہم۔ کوئی ایک آدھی چیز اس سے بندہ نکال لیتا تو کیا تھا، یا جا کے کہتا ڈیل کرتا کوئی آدھی ہوتی تو نہیں، اس نے فوراً اٹھایا جا کے کہتا ہو بھائی یہ تیرا سونا ہے پکڑ۔ وہ کہتا میرا سونا کہاں سے آیا؟ میرا تو نہیں ہے۔ کہتا میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے؟ کہتا ہاں خریدی ہے۔ کہتا اس میں نے ہل چلایا، اس میں سے یہ نکلا ہے۔ کہتا نکلا ہے تو میں نے بیچ دیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، جب میں تھا تو پھر تو نہیں نکلا تھا، اور جب میں ہل چلاتا تھا تب تو نہیں نکلا تھا، تیرا میں نے نہیں لینا۔ وہ کہتا نہیں تیرا ہے، میں نے تجھ سے زمین کا سودا کیا، اس سونے کا تو سودا ہی نہیں کیا، یہ وقت تو رکھ۔ وہ کہتا میں کیوں رکھوں، میں نے تمہیں زمین دی ہے تو اس میں ہر چیز تمہاری ہے، میں بھی نہیں رکھتا۔ لڑائی ہو پڑی، کیا ہو گیا؟ نہیں سمجھ آ رہی نا؟ یہ اس طرح سمجھ آئے گی کہ جب ہمیں کہیں 100 روپیہ ملے تو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا میرا، وہ کہتا میرا۔ ہماری لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ان کی لڑائی ہو رہی ہے یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، ختم کر دیتا ہوں بس۔ ایک دفعہ جو شروع کرنے میں کالی پا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں بس۔ وہ کہتا ہے جی یہ تمہارا، وہ کہتا تمہارا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ ہے حدیث میں کہ قاضی کے پاس فیصلہ گیا ہے۔ آپ اس واقعہ کی حقیقت کو نہیں پہچان رہے۔ ان کی لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ تو رکھ، وہ کہتا نہیں تو رکھ۔ ان کی لڑائی ہے قاضی کے پاس، قاضی صاحب یہ اس کا مال ہے تو یہ مجھے دے رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں جی اس کا مال ہے، یہ مجھے دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ آج تک کوئی ایسا کیس دکھاؤ، تم تو سارے متقی ہو، کہ قاضی کے پاس کیس گیا ہو کہ قاضی صاحب یہ پیسے نہیں لے رہا۔ ہم تو جناب اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں جی نہیں، وہ لیتی نہیں ہے، وہ لیتی نہیں، ہم اس لیے نہیں دیتے۔ اچھا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی بیٹے کو کوئی بھائی یہ کہتے تھی میں نہیں دیتا میری بہن لے لے؟ ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہمیشہ بہنوں کی مثال ہوتی ہے کہ وہ لیتی نہیں، اور کوئی بھائی بھی آگے بڑھ کے کہے کہ میں نہیں لیتا باپ کی وراثت، ایسی کوئی مثال ہی نہیں۔ بھائیوں کو نہیں محبت میں ہم سے۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا، قاضی بھی ہمارے جیسا نہیں تھا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا جی ادھر جمع کروائے، میں نے افطاری کروانی۔ قاضی بھی میرے جیسا ہوتا تو کہتا لاؤ رسید دیتا ہوں آپ کو، تم جھگڑا ختم کرو، یہ مسجد میں ڈالو، ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ اب دونوں کی لڑائی ہے، ان سے پوچھا تیرا کوئی بچہ ہے، اس کا کوئی بچہ ہے؟ نکلے پیسے زمین سے ہے نا، زمین کی ملکیت تھی، اندر سے جو نکلا اس کا نہیں پتا، وہ زمین کا پھل تھا۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا تم دونوں کا جو پھل ہے اس کے اوپر یہ پھل لگا دو، ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا، ان کی شادی کرو۔ تو کہا یہ مال انہیں دے دو۔ قاضی بھی پھر ایسے ہوتے تھے جب عوام ایسی ہوتی تھی۔ تو ہماری ماشاءاللہ عوام کی لڑائی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ ہماری پولیس والے جو پیسے ان کے آسا آتے ہیں تو وہ کہتے نہیں بندہ ایسے ہی آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہماری بھی لڑائی یہ ہے تو پولیس بھی ویسی، تو قاضی بھی ویسے، اور حکمران بھی ماشاءاللہ ویسے ہی۔ ایک دفعہ کوئی چیز ہاتھ لگ دے سے وہ کہتے ہیں ہے ہی کون۔ اس لیے میرے بھائیوں جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے ان کی لڑائی میں ایسے۔ ابھی تو میری بات شروع ہونے لگی تھی، کوئی تو آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، پھر کبھی سے ابھی وہی کھلائیں نہیں کھلائیں لیں شروع کر دیں۔ باہر جانا چلیں جی، اب بات ختم کر کے کھانے کی طرف۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बात नहीं।